حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تو رہتی دنیا تک کے لیے ہر ایک پہلو میں تعلق رکھنے والے آدمی کے لیے ایک پیارے آقا کی عملی زندگی کا عملی نمونہ اگر ہم پیش کر سکتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کی زندگی کو سامنے رکھ کر پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ایک معلم کی حیثیت سے دیکھیں، آپ ایک حاکم کی حیثیت سے دیکھیں، آپ ایک محدث کی حیثیت سے دیکھیں، آپ ایک دین کے رہبر کی حیثیت سے دیکھیں، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرمائی۔ اور یہی عمر فاروق جب دور خلافت میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بڑی وسعتیں عطا فرمائی اور مسلمان دور دراز تک پھیلتے گئے اور ہر نیا خطہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا رہا، اور اہل باطل کے دلوں میں ایسا رعب تھا کہ حضرت عمر فاروق میدان میں نہیں رہتے تھے، وہ تو مدینے میں رہتے تھے۔ حالت ایسی تھی، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کا لباس ایسا تھا کہ آپ کے لباس میں 12 پیوند لگے ہوئے رہتے تھے، چمڑے کے 12 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ ہوا امیر المومنین۔ پھر یہ ابتدائی زندگی کا واقعہ نہیں، آپ کی عمارت کا واقعہ ہے۔ جب آپ خلیفہ تھے تو اس وقت آپ کے لباس کا عالم یہ تھا، یعنی انتہائی سادہ لباسی آپ کی یہ تھی، لیکن دشمنوں کے دلوں میں آپ کا ایمانی رعب ایسا تھا، ایمانی خوف ایسا تھا کہ دشمنوں کی بڑی بڑی مجلسوں میں جب عمر فاروق کا نام آ جاتا تو ہیبت پیدا ہو جاتی۔ اور کیوں نہ ہو، پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی تو بیان فرمائی، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اے عمر، جس راہ سے تم چلتے ہو شیطان اپنی راہ بدل لیتا ہے، جس راہ سے تم چلتے ہو شیطان اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ آج بھی کسی شیطان ہی کو کیا ہے عمر فاروق کے ذکر سے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والے کو جب بھی حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا جاتا ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اتنی عظیم شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریب اور رشتے میں بھی آپ آقا علیہ السلام کے سسر ہوتے ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کی صاحبزادی ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ داماد ہیں حضرت علی کے بی بی ام کلثوم جو آپ کی صاحبزادی ہے، ان سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اور اتنی عظیم شخصیت اور ایسی شخصیت کا کیا ہوا صاحب، کچھ سازش کرنے والوں کی طرف سے ایسا ہوا کہ بالکل ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں نماز فجر کے لیے آپ پہنچے مصلی پر۔ جیسے ہی آپ مصلی کے پاس پہنچے اور آپ نے کیا ہے اللہ اکبر کہہ کر کیا ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے پہلی رکعت کا آغاز کیا تھا تو دشمن نے آپ پر حملہ کیا اور زہریلی چاقو سے کیا ہے آپ پر وار کیا گیا۔ جیسے ہی آپ زخمی ہو کے گر گئے، دوسرے صحابی آگے بڑھے، نماز کو مکمل کیا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام، پھر حضرت عمر فاروق کو اپنے گھر لے جایا گیا۔ 2-3 دن تک آپ کیا ہے بقید حیات رہ کر کیا ہے بالکل آخری ذی الحجہ میں آپ کا وصال ہوا، اور محرم کی پہلی تاریخ کو غالباً کیا ہے آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ اور آپ دعا کرتے تھے، ایک دعا، مرنا تو برحق ہے مگر آپ کی دعا یہ تھی کہ مولا مجھے شہادت کی موت دے۔ آپ کی دعا تھی اللہم ارزقنی الموت فی سبیلک وببلد حبیبک۔ آپ کی دعا میں 2 خاص چیزیں تھیں۔ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے مولا شہادت کی موت دے، مگر وہ موت شہادت کی ہو، دیار نبی سے کیا ہے دور بھی نہ ہو، موت آئے تو مدینے میں آئے۔ تو اللہ نے آپ کو شہادت بھی دی اور مدینے میں مرنا بھی نصیب کر دیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ پہلو رسول میں کیا ہے آپ کو دفن ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، تفصیلاً ہمیں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ان کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی قربانیاں دینے کے بعد ہمیں قرآن ملا ہے، کتنی قربانیاں دینے کے بعد ہمیں مسجدیں ملی ہیں، کتنی قربانیاں دینے کے بعد آج ہم اطمینان سے کیا ہے نماز پڑھ سک رہے ہیں۔